وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں ہم سبق پڑھ رہے تھے کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو اپنی بناوٹ میں، اپنی ساخت میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ ہؤلاء اور نحن، ہم نے کہا تھا ہؤلاء عربی زبان کا سارا ذخیرہ کھنگال ماریے، آپ کو یہ لفظ کبھی بھی ہؤلاء یا ہؤلاء استعمال ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح نحن، ہم کے معنی میں یہ ساری زندگی اسی طرح استعمال ہوگا، اس کو نحنا یا نحن استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو الفاظ اپنے اسٹرکچر میں، اپنی بناوٹ میں، اپنی ساخت میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی اجازت نہ دیں، ان الفاظ کو، ان اسموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبنی۔ اور جہاں تبدیلی ہو سکے، جہاں ضرورت پڑنے پہ پیش کی بجائے زبر بھی لگائی جا سکے، ضرورت پڑنے پہ زیر بھی لگائی جا سکے، ان لفظوں کو، ان اسموں کو کیا کہتے ہیں؟ معرب۔ مثال کے طور پہ الکتاب، اس سے پہلے انا آ جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ ان الکتاب۔ فی آ جائے یا علی آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ فی الکتابی یا علی الکتابی۔ الکتاب، الکتاب، اس کو کیا کہیں گے؟ معرب۔ لیکن نحن، آپ سے اگر پوچھا جائے اس کی حالت نصب کیا ہے تو آپ کہیں گے نحن۔ آپ سے اگر پوچھا جائے اس کی حالت جر کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ نحن۔ نحن کبھی بھی نحنا یا نحن استعمال نہیں ہوتا۔ تو جو لفظ چینج نہ ہو سکے، تبدیلی کرنے کی اجازت نہ دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی۔ اور جو چینجیبل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرب۔ اب آج ہم ایک اور اصطلاح پڑھیں گے، وہ اصطلاح ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آدھے معرب ہوتے ہیں، آدھے مبنی۔ آدھے معرب کیا مطلب؟ یعنی وہ معرب بھی ہوتے ہیں، مبنی بھی۔ معرب کس لحاظ سے؟ کہ ان اسموں کے آخر میں پیش کی بجائے زبر تو آ جاتی ہے، وہ پیش کو ریموو کر کے زبر لگانے کی اجازت تو دے دیتے ہیں، لیکن زیر لگانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ان اسموں کے آخر میں پیش کی بجائے زبر تو آ سکتی ہے لیکن زیر نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ ان میں سے ایک لفظ ہے ابراہیم، ایسے الفاظ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ایسے الفاظ کو کہتے کیا ہیں وہ تو ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ سر دست آپ یوں سمجھیے کہ ابراہیم کا تعلق کس قسم کے لفظوں سے ہے۔ اس سے پہلے اگر انا آ جائے تو ابراہیم کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ ان ابراہیم۔ پیش کو ہٹا کے، پیش کو ریموو کر کے زبر لگانے کی اجازت تو دے دیتا ہے یہ اسم۔ قرآن پاک میں ان ابراہیم کان امتن استعمال ہوا، ان ابراہیم، لیکن الا آ جاتا ہے اس اسم سے پہلے۔ الا کیا کرتا ہے؟ جس اسم سے پہلے آ جائے اس کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگا دیتا ہے؟ زیر۔ چنانچہ الکتاب سے پہلے الا آ جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ علی الکتابی۔ اللہ سے پہلے الا آ جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ علی اللہ کی بجائے علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ العرش سے پہلے الا آ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ علی العرش استوى علی العرش۔ لیکن ابراہیم سے پہلے الا آ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ علی ابراہیمی۔ لیکن کہتے کیا ہیں، پڑھتے کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔
کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیمہ کا تعلق ان اسموں سے ہے کہ جو مورب بھی ہوتے ہیں مبنی بھی۔ مورب کس لحاظ سے کہ ان کے آخر میں پیش کی بجائے زبر تو آ جاتی ہے، ضرورت پڑنے پہ وہ زبر لگانے کی اجازت تو دے دیتے ہیں لیکن زیر لگانے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو جہاں زیر آنی چاہیے اس طرح کے اسموں کے اخیر میں، وہاں بھی کیا آتی ہے؟ زبر۔ ایسے اسموں کو کہتے کیا ہیں؟ ایسے اسموں کو کہتے ہیں غیر منصرف۔ پورا نام کیا ہے؟ غیر منصرف، نہ پھرنے، ایسا لفظ جو نہ پھرنے والا ہو، من النسب، نسب سے، الی الجر، جر کی طرف، جو نسب تک تو آ جائے لیکن جر تک آنے پر آمادہ و تیار نہ ہو، غیر منصرف۔ دیکھیے یہ حصہ اسم کا آخری سبق ہے، جاتے جاتے یہ آخری ہچکی لے گا، کچھ زور لگائے گا، آپ کو مشکل میں ڈالے گا۔ اس کی کچھ اصطلاحات شاید آپ کو کنفیوژن میں ڈالیں، لیکن آخری سبق ہے، اس کے بعد حصہ اسم ختم، یہ آخری ہچکی ہے ہم نے کہا اسم کی۔ اب اس قسم کے لفظوں کو بھی ہم نے کہا کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف من النسب الی الجر، لیکن اس کا شارٹ نیم کیا ہے؟ مختصر سا نام کیا ہے؟ غیر منصرف۔ پورا کہنے کی بجائے آپ کیا کہیے؟ غیر منصرف۔ پوری عبارت کیا ہے؟ ہم نے کہا غیر منصرف، نہ پھرنے والا، من النسب، نسب سے، الی الجر، جر کی طرف، نسب سے جر کی طرف نہ آنے والا، غیر منصرف۔ یہ آدھا مرب ہوتا ہے، آدھا مبنی ہوتا ہے۔ غیر منصرف کی پہچان کیا ہے؟ کس قسم کے اسم کو ہم کہیں گے کہ اس کا تعلق غیر منصرف سے ہے؟ وہ ہم پڑھتے ہیں کتاب سے، پھر سن لیجئے۔ مورب کس کو کہتے ہیں؟ جو تبدیلی کی اجازت دے دے، جہاں پیش آنی چاہیے اصلی حالت میں وہاں پیش آئے، جہاں زبر آنی چاہیے وہاں زبر آ جائے، جہاں زیر آنی چاہیے وہاں زیر آ جائے۔ لیکن مبنی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی صرف ایک ہی حالت ہو۔ مثال کے طور پہ نحنو، یہ اسی طرح استعمال ہوگا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی ہم نہیں کر سکیں گے۔ غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ جو آدھا مورب ہو آدھا مبنی ہو۔ مورب ہو کیا مطلب؟ کہ پیش کی بجائے زبر تو وہاں آ جائے۔ مبنی ہو کیا مطلب؟ کہ جہاں زیر آنی چاہیے وہاں زیر نہ آئے۔ غیر منصرف کے آخر میں جہاں زیر آنی چاہیے وہاں بھی کیا آتی ہے؟ زبر۔ پھر سن لیجئے، غیر منصرف کے آخر میں جہاں زیر آنی چاہیے وہاں بھی کیا آتی ہے؟ زبر۔ اب اعلیٰ، ابراہیم کے آخر میں زیر تو نہیں دے سکا، لیکن یہ واپس پیش میں بھی نہیں جانے دے گا، واپس پھر پیش میں بھی نہیں جانے دیتا، وہی روک لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے زیر تو میں نہیں دے سکا ہوں تمہارے آخر میں، لیکن واپس حالت رفع میں بھی نہیں جانے دوں گا، یہی روک لوں گا۔ چنانچہ غیر منصرف کے آخر میں جہاں زیر آنی چاہیے وہاں کیا آتی ہے؟ زبر۔ آخر میں جہاں زیر آنی چاہیے وہاں بھی کیا آتی ہے؟ زبر۔ اب اعلیٰ، ابراہیم کے آخر میں زیر تو نہیں دے سکا، لیکن یہ واپس پیش میں بھی نہیں جانے دے گا، واپس پھر پیش میں بھی نہیں جانے دیتا، وہی روک لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے زیر تو میں نہیں دے سکا ہوں تمہارے آخر میں، لیکن واپس حالت رفع میں بھی نہیں جانے دوں گا، یہی روک لوں گا۔ چنانچہ غیر منصرف کے آخر میں جہاں زیر آنی چاہیے وہاں کیا آتی ہے؟ زبر، پیش نہیں۔ اب نکالیے تفسیر القرآن کا صفحہ نمبر 19، غیر منصرف۔ ہاں، غیر منصرف کا ایک دوسرا قاعدہ بھی ہے، وہ کیا؟ کہ غیر منصرف سے تعلق رکھنے والے اسم کے آخر میں ڈبل حرکت نہیں آتی۔ عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ غیر منصرف کے آخر میں تنوین استعمال نہیں ہوتی، سنگل حرکت آتی ہے۔ اب دیکھیے پہچان کیا ہے غیر منصرف کی؟ نمبر 1، غیر منصرف کی ڈیفینیشن کیا لکھی ہوئی ہے؟
ایسے اسماء جن کے آخر میں تنوین اور حالت جر میں زیر استعمال نہیں ہوتی. یہ بریکٹس میں یوں کر لیں زیر، اور حالت جر میں زیر استعمال نہیں ہوتی. نمبر 1 وہ کون کون سے ہیں؟ عورتوں کے سب نام غیر منصرف، خدیجہ تو، عائشہ تو، حفصہ تو. اب بتائیے اگر یوں کہنا ہو کہ یہ روایت، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ہے تو کیا کہیں گے؟ جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان جس اسم سے پہلے آ جائیں اس اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اور حالت جر میں اسم کے آخر میں کیا آتی ہے؟ زیر. لیکن عائشہ کا لفظ غیر منصرف ہے. اب بتائیے ان عائشہ تا کہیں گے یا ان عائشہ تی؟ ان عائشہ تا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. چنانچہ احادیث میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ان عائشہ تا رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان عائشہ تی نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ان عائشہ تا. عورتوں کے سب نام غیر منصرف، اور غیر منصرف کے آخر میں جہاں زیر آنی چاہیے وہاں بھی کیا آتی ہے؟ زبر. جہاں زبر آنی چاہیے وہاں تو زبر آتی ہی ہے، لیکن جہاں زیر آنی چاہیے وہاں بھی زبر آتی ہے. با انبیاء کرام علیہ السلام کے اکثر نام. بس آپ نے صرف اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی اسم استعمال ہو رہا ہو اور آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اس کے آخر میں تو زیر آنی چاہیے تھی لیکن یہاں زبر ہے، تو پھر اس کا جواب آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے فوراً کہ اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ غیر منصرف سے. بس اتنی سی بات ہے. ابراہیم، یوسف، ہارون، سلیمان، داود، یونس وغیرہ انبیاء کرام کے وہ نام جو غیر عربی ہیں، عبرانی یا سریانی زبان کے ہیں. جمع مکسر کے ایسے الفاظ جن میں الف جمع کے بعد 2 یا 2 سے زائد حروف ہوں. کیا مطلب؟ دیکھیے رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال. رجال میں الف کے بعد کتنے حروف ہیں؟ صرف 1. اور مساجد میں بتائیے الف کے بعد کتنے حروف ہیں؟ 2. تو جس جمع میں، کسی اور میں نہیں، جس جمع میں الف کے بعد 2 حروف ہوں یا 2 سے زائد ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ، وہ جمع بھی کیا ہوگی؟ غیر منصرف. اس کی مثالیں مساجد مسجد کی جمع، قواریر قارورت کی جمع. قارورت کہتے ہیں بوتل کو، شیشی کو. قارورت اس کی جمع قواریر. یہاں 3 حروف ہیں الف کے بعد. قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا. مقابر لکھا ہوا، یہ جمع ہے مقبرۃ کی. یہ جمع ہے مقبرۃ کی، مقابر. یہ بھی غیر منصرف. آگے افعلو. افعلو ایک ردم ہے. اس ردم پر، اس وزن پر آنے والے اسماء افعلو. اس ردم پر آنے والے الفاظ احمد، امجد، انور، اصغر، اکبر، سب کا ردم ایک ہے. افعلو کے ردم پر استعمال ہونے والے الفاظ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. اب بتائیے اگر آپ نے کہنا ہو میں احمد کی طرف گیا تو کیا کہیں گے؟ ذهبت الى احمدی یا الى احمد؟ الى احمد، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کے آخر میں زیر نہیں آتی. جہاں زیر آنی چاہیے وہاں بھی زبر آتی ہے. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون ہو، جیسے عثمان، سلمان، عدنان، عمران وغیرہ. کہنا ہو میں عثمان کی طرف گیا تو ذهبت الى عثمان نہیں، کیا کہیں گے؟ ذهبت الى عثمان. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا ہو. یہ کمپیوٹر کی غلطی سے یہاں اینک کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کی جگہ پہ کیا لکھ لیں؟ گولتا. جس طرح جس کے آخر میں گولتا ہو. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا ہو. اس کی مثالیں سلامت، ایک صحابی کا نام حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، سلامت، طلحۃ، اسامۃ، معاویۃ وغیرہ. فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل. اس کا تلفظ جبریل و میکالو بھی ہے،
یہ عبرانی اور عربی زبان کے تلفظ، عربی زبان میں دونوں تلفظ استعمال ہوئے، عبرانی کا بھی اور خود عربی کا اپنا بھی، اس لیے جبرائیل کو جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ ہاروت، ماروت وغیرہ شہروں اور ملکوں کے اکثر نام، مکہ، پاکستان، مصر، بابل وغیرہ۔ چند دیگر اسماء، کچھ اور الفاظ بھی ہیں جو غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں، مثلا جہنم، ابلیس، فرعون، قارون، یاجوج و ماجوج، اس طرح کے خطرناک قسم کے اسماء بھی غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں۔ چند مثالیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ یہاں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں انا بھی ہے اور لام زبر اللہ بھی ہے، انا بھی ہے اور آگے چل کر لام زبر اللہ بھی ہے، چنانچہ اس میں معنی پیدا ہو جائے گا دو دفعہ یقیناً یقیناً کا، یقیناً یقیناً، اس بات میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے۔ کیا؟ یقیناً یقیناً جہنم گھیرے میں لیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیراؤ کیے ہوئے ہے بالکافرین، کافروں کا۔ یہ قریش مکہ کو جواب دیا گیا۔ قرآن پاک میں ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ جہنم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں وہ کہاں ہے عذاب، کب آئے گا؟ کہا جب بھی آئے گا ضرور، اور تم اس کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جلدی کیوں مچائے ہوئے ہو؟ یقیناً یقیناً جہنم کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ اس کی گرفت اور پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جتنا مرضی مذاق اڑا لیں، جتنا مرضی وہ پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں، وہ اس کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے کیا کہا؟ دو دفعہ یقیناً یقیناً کہہ کے ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ لمحیطۃ جسا لکھا ہوا اصل میں کیا ہے؟ لام زبر لا جمع محیطۃ، لام زبر لا یقیناً اور محیطۃ گھیرے میں لیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں جہنمن نہیں استعمال ہوا تنوین کے ساتھ، بلکہ کیا استعمال ہوا ہے؟ ان جہنم، ایک حرکت کے ساتھ، اس لیے کہ جہنم غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کے آخر میں تنوین ڈبل حرکت نہیں آتی۔ دوسرا سوال آپ سے کہ لمحیطن کیوں نہیں آیا؟ محیطتن کی بجائے محیطن بولتا کے بغیر کیوں نہیں استعمال ہوا؟ اس لیے کہ جہنم کیا ہے؟ مؤنث سمائی، وہ شراب پی کے کہاں گرا تھا؟ جہنم میں۔ مؤنث سمائی کی حکایت میں اس کا ذکر ہے، مؤنث سمائی ہے، اس لیے محیطن کی بجائے کیا استعمال ہوا ہے؟ محیطتن۔ نمبر 2، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہاں بھی انا بھی موجود ہے اور آگے لام زبر لا بھی ہے۔ یہ لکھا ہوا لفی اصل میں کیا ہے؟ لام زبر لا جمع فی، لفی، ان ھذا یقیناً، یہ لام زبر لا یقیناً فی الصحف الاولی پہلے صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یہاں دو ہستیوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ابراہیم کا اور موسیٰ کا۔ کہا گیا کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے، توحید کی دعوت ہو، عقیدہ آخرت ہو، عقیدہ نبوت و رسالت ہو، جو کچھ قرآن پاک میں ہے بیان ہی وہی کچھ پہلے صحیفوں میں تھا۔ قرآن مجید کی دعوت کو اجنبی، کوئی نئی دعوت تو ہے نہیں، تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ یہی دعوت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ تو اس لیے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت غیر متنازع تھی، متفقہ شخصیت تھی، محترم و مقدس شخصیت تھی مشرکین مکہ کے ہاں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ اس لیے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت غیر متنازع تھی، متفقہ تھی، کن کے ہاں؟ یہودیوں کے ہاں، اور یہ دونوں ہی سب سے زیادہ اسلام کی اور سرور کائنات کی اور آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے۔
تو فرمایا کہ تمہارے پاس مخالفت کرنے کا جواز کیا ہے؟ جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، مخالفت کا کیا جواز ہے؟ مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ تو کیا کہا بڑے پرزور انداز میں، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ دعوت کو نئی دعوت نہیں ہے کہ جس کی مخالفت کا تمہارے پاس کوئی جواز ہو۔ الی فرعون، الی فرعون ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا موسیٰ ہارون علیہ السلام کو، اذهبا الی فرعون انہ طغی، جو دونوں فرعون کو سمجھاؤ وہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کیا کہا تھا الی فرعون کی بجائے الی فرعون، ان عائشہ تی کی بجائے کیا کہتے ہیں ان عائشہ تا، ملک مصر، مصر کی بادشاہت، مصر کی حکمرانی۔ فرعون نے کیا کہا تھا، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکمرانی میرے پاس نہیں ہے؟ اس نے کہا تھا یہ نہریں، یہ باغات، یہ وسائل معیشت سب میرے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ آج بھی اقتدار و اختیار حاصل کر کے جو گھمنڈ، جو غرور آ جاتا ہے اور لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ فرعونیت، یہ بھی اسی کے ذریعے سے، اسی کی طرف سے آتا ہے، یہ بھی فرعونیت ہے۔ تو فرعون نے کیا کہا تھا، الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی حکمرانی میرے پاس، یہ نہریں میری، یہ وسائل معیشت میرے ہاتھ میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے، اس لیے میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ جس طرح ہم نے کہا آج اقتدار و اختیار کی وجہ سے اسی طرح کا غرور اور گھمنڈ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ملک مصر، مصر کی حکومت، مصر کی حکمرانی، مصر کی بادشاہت، جن دو اسموں میں کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو، ان کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، ملک مضاف، مصر مضاف الیہ۔ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، حالت جر میں اسم کے آخر میں زیر آتی ہے، لیکن یہاں زیر نہیں، زیر کی بجائے زبر ہے، اس لیے کہ مصر کا لفظ کیا ہے؟ غیر منصرف۔ ببابل قرآن پاک میں استعمال ہوا، بابل شہر کا نام، وما انزل علی الملکین ببابل، ببابل نہیں آیا بلکہ کیا استعمال ہوا ہے؟ ببابل، بے زیر بھی، حالانکہ حرف جر ہے، آخر میں زیر آنی چاہیے تھی، ببابل استعمال ہونا چاہیے تھا، بے زیر بھی یہاں فی کے معنی میں ہے۔ ببابل، بابل شہر میں جو کچھ اتارا گیا دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، ببابل بابل شہر میں، تو ببابل استعمال ہوا ہے، ببابل نہیں، اس لیے کہ بابل غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کے آخر میں جہاں زیر آنی چاہیے وہاں بھی کیا آتی ہے؟ زبر۔ ھذا کتاب طلحہ، یہ طلحہ کی کتاب ہے، کتاب کی نسبت کی جا رہی ہے مضاف، اور طلحہ کی طرف کی جا رہی ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ ہونے کے باوجود طلحہ تاکہ آخر میں زیر نہیں بلکہ زبر آئی ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف۔ مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں بولتا ہو غیر منصرف۔ الکعبۃ فی مکہ، کعبہ مکہ میں ہے، یہاں بھی فی مکہ کی بجائے فی مکہ استعمال ہوا، مکہ شہروں اور ملکوں کے اکثر نام غیر منصرف۔ نار جہنم کی بجائے جہنم کی آگ، کیا استعمال ہوا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ۔ جہنم غیر منصرف ہونے کے باوجود یہ زیر سے استعمال نہیں ہوا، زیر کی بجائے اس کے آخر میں زبر آئی، کیونکہ جہنم کا لفظ کیا ہے؟ غیر منصرف۔ انا من پاکستانی کی بجائے کیا کہیں گے؟ انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں۔ صفحہ نمبر نکالیے 20، ایک طرح پڑھتے ہیں، نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، واللہ ربنا، اور اللہ ہمارا رب ہے، وہو خالق الکون، اور وہ کائنات کا خالق ہے، اور مدبرہ، اس کا منتظم ہے، مدبر انتظام و انصرام چلانے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا بھی وہی اور اس کا انتظام سنبھالنے والا بھی وہی، وہو خالق الکون، اور وہ کائنات کا خالق ہے، اور مدبرہ، اس کا انتظام و انصرام فرمانے والا ہے اور اس کا منتظم ہے۔ ان القرآن کتابنا، یقیناً قرآن ہماری کتاب ہے، اور ہوا وہ منزل نازل کردہ ہے، اتاری گئی ہے، من اللہ تعالی، اللہ تعالی کی طرف سے، علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر،
بواسطۃ جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے، جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، والقرآن نور الہدی، اور قرآن ہدایت کی روشنی ہے، للعالمین سب جہانوں کے لیے، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک آنے والی تمام اقوام عالم کے لیے قرآن ہدایت و رہنمائی کی روشنی ہے۔ فیہ دعوت، اس میں دعوت ہے، الی التوحید توحید کی طرف، والایمان بالرسل رسولوں سے، لیکن اردو زبان کی پریپوزیشن میں ترجمہ کریں گے اور رسولوں پر ایمان لانے کی طرف، ودعوت اور دعوت ہے، الی الصدق سچ بولنے کی طرف، والعفاف اور پاک دامنی اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھنے کی طرف، والعدل اور عدل و انصاف کرنے کی طرف، وفیہ اور اس میں نہی ممانعت ہے، رکاوٹ ہے، یا منع کریں گے اور اس میں روکا گیا ہے، عن الکذب جھوٹ بولنے سے، والفحش اور بے حیائی کے کاموں سے، والظلم اور ظلم ناانصافی کرنے سے، وآیاتہ اور اس کے احکامات بینات واضح ہیں، والرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرشدنا علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرشدنا مرشد رہنمائی فرمانے والے، نہ ہماری رہنمائی فرمانے والے ہیں، الی الخیر خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف، وإلی طریق الجنت اور جنت کے راستے کی طرف، عبادت اللہ واجبۃ علی الناس اللہ کی عبادت واجبۃ فرض ہے، علی الناس لوگوں پر، واطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجبۃ فرض ہے، علی هذه الامت اس امت پر، ان اللہ هو الخالق والمدبر اگر ہوا نہ ہوتا، ان اللہ خالق کن ہوتا تو پھر ہم ترجمہ کرتے یقیناً اللہ خالق ہے، لیکن ان اللہ هو الخالق والمدبر کا معنی کیا ہوگا؟ یقیناً اللہ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور وہ کائنات کو پیدا کر کے اختیارات ادھر ادھر تقسیم کر کے گوشہ نشین ہو کے نہیں بیٹھ گیا ہے، بلکہ والمدبر اور وہی منتظم ہے، ان اللہ هو الخالق والمدبر یقیناً اللہ ہی خالق ہے اور منتظم ہے، کائنات کا انتظام فرمانے والا ہے، وَإِنَّهُ هُوَ وَلِيُّ الْعِبَادِ اور یقیناً وہ ہی بندوں کا سرپرست ہے، انہو میں ہو کا معنی ہے وہ، اور ہوا یہ حسر کا ہی کا معنی پیدا کر رہا ہے، وَإِنَّهُ هُوَ وَلِيُّ الْعِبَادِ اور یقیناً وہ ہی بندوں کا سرپرست پشت پناہ اور حامی و ناصر ہے، وَهُوَ مُغِيثُ الْمُضْطَرِّينَ وَالْمُحْتَاجِينَ اور ہوا وہ مغیث فریاد پوری کرنے والا ہے، فریاد رس ہے، المضطرین مجبور بے بس لاچار لوگ، والمحتاجین اور ضرورت مند ترجمہ کریں گے اور وہ لاچار بے بس مجبور لوگوں، والمحتاجین اور محتاجوں حاجت مندوں کا فریاد رس ہے، ان کی فریادوں کو پوری کرنے والا ہے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هو القائد وہ ہی رہنما ہیں، والامام اور پیشوا ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ رہنما اور پیشوا ہیں، الذی جو اطاعتہ ان کی اطاعت، جو ان کی اطاعت کی بجائے اردو زبان کے اسلوب میں ترجمہ کریں گے جن کی اطاعت واجبۃ فرض ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، پھر سنیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ قائد و امام ہیں، وہ رہنما و پیشوا ہیں جن کی اطاعت مومنوں پر فرض ہے۔ آخری سطر، عقیدۃ المسلمین
مسلمانوں کا عقیدہ ہے ان العبادہ کہ بندے راجعون واپس لوٹنے والے ہیں اللہ اللہ کی طرف بعد موتہم ان کی بجائے ترجمہ کریں گے اپنی موت کے بعد. قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا الینا ہماری طرف ہے مرجعکم تم سب کا واپس پلٹنا تمہارا واپسی کا سفر ہماری طرف رواں دوا ہے. الینا مرجعکم تم سب مرنے کے بعد یہیں کہیں فنا نہیں ہو جاتے ہو ہمارے پاس آ جاتے ہو حساب و کتاب دینے کے لیے. الینا مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر فرمایا اس میں تعجب کی اچنبے کی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے. دوبارہ پیدا کرنا ہماری قدرت میں ہے. جو تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہوگا. اس لیے کہا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الینا مرجعکم ہماری طرف ہے تمہارا واپس پلٹنا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ یعنی اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. وآخر دعوانا